सबक नंबर 15। अज़ीज़ सामीन, अस्सलाम वालेकुम। हम खुदा पाक के बाबरकत नाम से आपको सलाम अर्ज़ करते हैं जो अमन और सलामती बख्शने वाला है। वो ये चाहता है कि हम में से हर कोई सच्चाई की उस राह को जाने और उसी पर चले जो उसने कायम की है, ताकि उसको अबदी अमन और दायमी सलामती हासिल हो। हमें खुशी है कि आज हमें सच्चाई की राह के नाम से ये प्रोग्राम पेश करने की सआदत मिली है। अजीज साथियों, आज हम खुदा पाक के बड़े नबी हज़रत नूह की कहानी को मुकम्मल करेंगे। हम पिछले दो सबकों को जिनका ताल्लुक़ हज़रत नूह से और हज़रत नूह के तूफ़ान से था दोहराएंगे। पैदाइश की किताब के 6 बाब में हमने सीखा था कि नूह के ज़माने में लोगों में बदकिरदारी और हरामकारी बहुत बढ़ चुकी थी। इंसान का दिल बदी करने पर खुश होता था। इसी वजह से खुदा ने इरादा किया कि उन तमाम बदकारों को दुनिया से मिटा देगा जो तौबा नहीं करते और पलटकर सच्चे और ज़िंदा खुदा की तरफ नहीं आते। इस गुमराह नस्ल और उल्टी राह चलने वाली पुश्त में सिर्फ एक शख्स था जो खुदा को पसंद था, और वो हज़रत नूह नबी थे। हज़रत नूह का खुदा पर भरोसा था और वो उसे प्यार करता था। इसी सबब से खुदा ने एक दिन उससे कलाम किया और हुक्म दिया कि वो एक कश्ती बनाए। वो कश्ती उसे और उसके घराने को बचाने का सबब बनेगी, और वो साथ साथ मुनादी भी करता गया कि तौबा करो और अपनी राहों को तब्दील करके खुदा करीम के कलाम और अहकाम को मानो और उन पर अमल करो। पर किसी शख्स ने उसकी बात ना मानी। वो ज़ोर ज़ोर से मुनादी करता रहा कि वो अपने बुरे कामों से बाज आएं, खुदा पर ईमान लाएं, वरना पानी का तूफान मिल या मेट कर देगा। आखिरकार एक रोज़ कश्ती तैयार हो गई। दुनिया की बदकारी की सज़ा का दिन आ गया था, क्योंकि खुदा बड़ी मुद्दत तक तहम्मुल करके ठहरा रहा ताकि गुनाहगार तौबा करें और रजू लाएं और हलाक ना हों। मगर इस तहम्मुल का कोई फ़ायदा ना हुआ और खुदा इंतज़ार करते करते थक गया। तब खुदा ने नूह को हुक्म दिया कि वो अपने घराने को लेकर कश्ती में दाखिल हो जाए। 7 जोड़े पाक जानवरों के और 2 जोड़े नापाक जानवरों के भी कश्ती के अंदर रख ले। नूह और उसका ख़ानदान जानवरों समेत खुदा के हुक्म के मुताबिक कश्ती में दाखिल हो गए। और खुदा का कलाम बयान फरमाता है कि फिर खुदा ने उन्हें कश्ती के अंदर बंद कर दिया। खुदा पाक जिसने नस्ल आदम की निजात का दरवाज़ा खोला था, उसने खुद कश्ती को बंद किया। खुदा ताला के तरस खाने का दिन गुजर गया था और खौफनाक अजाब का दिन आ गया था। फिर बिजली चमकने लगी, बादल गरजने लगे और ज़मीन बुरी तरह से थर थर कांपने लगी। मूसलाधार बारिश आई और सैलाब के पानी ने हर शै लपेट में ले ली। हर छोटा बड़ा भागने लगा कि शायद किसी को पहाड़ों की चोटी पर पनाह मिल जाए, लेकिन वहाँ कोई जान खुदा के गज़ब से बचने ना पाई। जो लोग हज़रत नूह नबी को ठट्ठों में उड़ाते थे, खुदा के कलाम के इनकारी थे, उन्हें पता चला कि सच क्या है। मगर अब बहुत ज़्यादा देर हो चुकी थी। खुदा ने दरवाज़ा बंद कर दिया था। 40 दिन और 40 रात तक आसमान से मुसलसल पानी बरसता रहा और ज़मीन के सोते फूट निकले, यहाँ तक कि पहाड़ों की चोटियाँ भी पानी में डूब गईं। मगर किश्ती पानी की सतह पर तैरती रही। खुदा का कलाम बताता है, और सब जानवर जो ज़मीन पर चलते थे, परिंदे और चौपाए और जंगली जानवर और ज़मीन के सब रेंगने वाले जानदार और सब आदमी मर गए, बल्कि हर जानदार शै जो रुए ज़मीन पर थी मर मिटी। क्या इंसान, क्या हैवान, क्या रेंगने वाला जानदार, क्या हवा का परिंदा, ये सब के सब ज़मीन पर से मर मिटे। खुदा के कलाम में लिखा हुआ मिलता है कि खुदा ने अपने वादे के मुताबिक ये सज़ा जारी रखी, यहाँ तक कि जो कोई किश्ती के बाहर रहा वो जिंदा ना बचा। खुदावंद ताला ने अपना कलाम पूरा किया। जो कश्ती के अंदर चले गए थे उनके साथ क्या गुजरी? क्या खुदा ने नूह और उसके ख़ानदान को भुला दिया? खुदा जो हवा के परिंदों को दाना देता है और उसकी मर्जी के बगैर कोई भी ज़मीन पर नहीं गिरता, आदम और उसके ख़ानदान को भूला ना था। पैदाइश की किताब के 8वें बाब को सामने रखते हुए कलाम मुकद्दस का बयान देखते हैं। फिर खुदा ने नूह को और कुल जानदारों और कुल चौपायों को जो उसके साथ कश्ती में थे याद किया, और खुदा ने ज़मीन पर हवा चलाई और पानी रुक गया। और 7वें महीने की 17वीं तारीख को कश्ती इराक के पहाड़ों पर टेक गई। हम देखते हैं कि खुदा पाक ने हज़रत नूह को याद किया और उन सब को भी जो कश्ती में उसके साथ थे। उसने ज़मीन पर हवा चलाई ताकि पानी रुक जाए। फिर खुदा करीम की हदायत से कश्ती पहाड़ पर टेक गई। 1 साल और 1 हफ्ते तक नूह और उसका ख़ानदान कश्ती के अंदर रहे। फिर बहुत पानी जो था वो खुश्क हो गया और जिसने सारी दुनिया को डुबोया हुआ था। तब खुदा ने हज़रत नूह को हुक्म दिया कि तू, तेरी बीवी, तेरे बच्चे कश्ती से बाहर निकल आए।
بس نوح اور اس کا سارا خاندان اور وہ سارے جانور جو کشتی کے اندر تھے باہر نکل آئے۔ کشتی سے باہر نکلتے ہی اس نے ایک مذبح بنایا، پاک جانوروں اور پاک پرندوں میں سے کچھ لیے اور انہیں سوختنی قربانی کے لیے خدا کے حضور گزرانا۔ کیا آپ نے سنا کہ نوح نے کشتی سے باہر آتے ہی سب سے پہلا کام کیا کیا؟ اس نے کچھ پاک جانور لیے اور انہیں خدا کے حضور اس مذبح پر سوختنی قربانی نظر گزرانا، کیونکہ خدا نے اپنی شریعت کا آئین منسوخ نہ کیا جو کہ فرماتا ہے بغیر خون بہائے گناہوں کی معافی نہیں ہوتی۔ اس بڑے طوفان نے روئے زمین سے اکثر گناہ گاروں کو مٹا دیا، لیکن گناہ کی اصل جڑ جو نسل آدم کے دلوں کے اندر موجود ہے وہ نہ مٹی۔ یہی سبب تھا کہ نوح اور اس کے بیٹوں کو خطا کی سوختنی قربانی خدا کے حضور گزرانی پڑی۔ جیسا ہم نے جانوروں کی قربانی کو خدا کے کلام میں دیکھا، تو یہ قربانی نجات کی اس راہ کی بنیاد بنی جو خدا نے مقرر کی تھی۔ ہمارے بزرگوں نے اپنے زمانے میں جو قربانیاں پیش کی تھیں وہ اس نجات دہندے کی عظیم قربانی کا پیش خیمہ تھیں، جس نے ایک خاص وقت پر اس دنیا میں آنا تھا اور بنی آدم کو ان کے گناہوں سے چھڑانے کے لیے اپنا خون بہانا تھا، تاکہ اس کا خون ان کے گناہوں کی قیمت ہو۔ یہی وجہ تھی کہ نوح جیسے ہی کشتی سے باہر نکلا، اس نے سب سے پہلے کام یہ کیا کہ جانوروں کا خون خدا کے حضور پیش کیا، تاکہ نوح اور اس کی اولاد جو ہے وہ دیکھ لے کہ خدا نے اپنی شریعت کو قائم رکھا ہے، یعنی کہ گناہ کی مزدوری موت ہے اور بغیر خون بہائے گناہ کی معافی نہیں۔ اور خداوند نے اپنے دل میں کہا کہ انسان کے سبب سے میں زمین پر پھر کبھی لعنت نہ بھیجوں گا، کیونکہ انسان کے دل کا خیال لڑک پن سے ہی برا ہے، اور نہ سب جانداروں کو جیسے اب کیا ہے ماروں گا۔ اور خدا نے نوح اور اس کے بیٹوں کو برکت دی اور ان کو کہا کہ بڑھو اور زمین کو معمور کرو، اور دیکھو میں خود تم سے اور تمہارے اور تمہاری نسل سے عہد کرتا ہوں۔ میں اس عہد کو تمہارے ساتھ قائم رکھوں گا کہ سب جاندار طوفان کے پانی سے پھر ہلاک نہ ہوں گے، اور نہ کبھی زمین کو تباہ کرنے کے لیے طوفان آئے گا۔ اور خدا نے کہا کہ جو عہد میں اپنے اور تمہارے درمیان اور سب جانداروں کے درمیان جو تمہارے ساتھ ہیں پشت در پشت ہمیشہ کے لیے کرتا ہوں، اس کا نشان یہ ہے کہ میں اپنی کمان کو بادل میں رکھتا ہوں، وہ میرے اور زمین کے درمیان عہد کا نشان ہوگی۔ اور ایسا ہوگا کہ جب میں زمین پر بادل لاؤں گا تو میری کمان بادل میں دکھائی دے گی، اور میں اپنے عہد کو جو میرے اور تمہارے اور ہر طرح کے جاندار کے درمیان ہے یاد کروں گا، اور تمام جانداروں کی ہلاکت کے لیے پانی کا طوفان پھر نہ ہوگا۔ ان آیات میں ہم نے دیکھا کہ خدا نے ایک ہی لفظ کو 5 مرتبہ دہرایا ہے۔ کیا آپ نے غور کیا؟ یہ لفظ عہد ہے۔ خدا کے کلام میں عہد وہ وعدہ ہے جو خدا نے انسانوں کے ساتھ کیا۔ خدا اپنا وعدہ پورا کرتا ہے۔ خدا وفادار ہے اور وہ اپنی وفاداری نسل آدم کو نسل در نسل یاد دلانا چاہتا ہے۔ اسی وجہ سے اس نے اپنی رحمت میں قسم کھائی اور کہا کہ سب جاندار پھر طوفان کے پانی سے کبھی ہلاک نہ ہوں گے۔ یہی خدا کا وعدہ تھا، اور اس نے اپنے وعدے کو صرف لفظوں تک ہی محدود نہ رکھا، بلکہ کوسے قضا کو بادلوں میں رکھ کر اس عہد کی پختگی کو بھی ثابت کر دیا۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ بارش کے بعد کبھی کبھار ہم آسمان پر بادلوں میں جو کوسے قضا دیکھتے ہیں وہ خدا کی وفاداری کا ثبوت ہے۔ ہم بادلوں میں جتنی بار کوسے قضا کو دیکھتے ہیں اتنی ہی بار خدا نسل در نسل اپنے عہد کی تجدید کرتا ہے جو اس نے اپنے لوگوں سے کیا تھا۔ خدا نے بادلوں میں کوسے قضا کو رکھ کر اپنے عہد کی پختگی کا ثبوت دیا کہ آئندہ پھر کبھی وہ پانی کے طوفان سے دنیا کو تباہ نہیں کرے گا۔ خدا سچ مچ اپنا عہد نبھاتا ہے کیونکہ وہ وفادار اور وعدے کا پکا ہے۔ نوح کی زندگی سے متعلق اور بہت سی باتیں ہیں جن کو وقت کی کمی کی وجہ سے چھیڑا نہیں جا سکتا۔ آپ خود انہیں کلام مقدس میں سے پڑھ سکتے ہیں۔ تورات شریف میں پیدائش کی کتاب کے باب 9 میں ہمیں ملتا ہے کہ نوح نبی طوفان کے بعد 35 برس اور جیتا رہا، اور جب اس کی عمر بہت زیادہ ہو گئی تو اس نے وفات پائی۔ شاید نوح نبی کے بارے میں ہمارے ذہن میں 2 مختصر سوال ہوں کہ اس زمانے میں نوح نبی اور دوسرے لوگوں میں کیا فرق تھا۔ خدا کی خوشنودی کے لیے نوح نبی نے کیا کیا؟ نوح نبی نے خدا کے کلام کو مانا اور اس پر توکل کیا۔ اسی وجہ سے وہ اپنے زمانے کے لوگوں کے ساتھ ہلاک نہ ہوا۔ خدا نے نوح نبی کے متعلق جو خود گواہی دی وہ سنیے۔ ایمان کے بغیر اس کو پسند آنا ناممکن ہے، اور ایمان ہی کے سبب سے نوح نے ان چیزوں کی بابت جو اس وقت نظر نہ آتی تھیں ہدایت پا کر خدا کے خوف سے اپنے گھرانے کے بچاؤ کے لیے کشتی بنائی،
جس سے اس نے دنیا کو مجرم ٹھہرایا اور اس راست بازی کا وارث ہوا جو ایمان سے ہے۔ ایک دوسرے کو الوداع کہنے سے پہلے ہم دو باتوں کو ذہن میں رکھیں گے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ حضرت نوح نبی میں کون سی خاص بات تھی جس کی وجہ سے خدا نے اسے پسند کیا؟ اس کا ایمان۔ نوح نبی خدا کو مانتا تھا، خدا کے کلام پر اس کا یقین تھا، اسے خدا پر اور خدا کے کلام پر پورا بھروسہ تھا۔ اسی وجہ سے جب اس کے ارد گرد کے لوگوں نے خدا کی باتوں کو رد کیا تو حضرت نوح نے ان باتوں کا یقین کیا، خدا کا حکم مانا اور اپنے دور کے بدکار لوگوں کی طرح ہلاک نہ ہوا، بلکہ خدا نے اسے بچا لیا۔ آپ سب جو اس وقت سن رہے ہیں، کیا خدا کے کلام کا یقین کرتے ہیں؟ خدا چاہتا ہے کہ ہم میں سے ہر کوئی نوح نبی کی طرح خدا کے کلام کو مانے اور اس پر عمل کرے۔ دوسری بات یہ ہے کہ نوح کے ایمان سے بھی جو زیادہ ضروری ہے، کیا آپ اس بات سے واقف ہیں؟ یہ ہے خدا کی وفاداری۔ خدا کی وفاداری نوح نبی کے ایمان سے کیوں زیادہ اہم ہے؟ کیونکہ اگر خدا وفادار نہ ہوتا، اپنا وعدہ پورا نہ کرتا، تو حضرت نوح نبی کا ایمان کسی کام نہ آتا۔ ہم سب جانتے ہیں کہ اگر کسی پر بھروسہ رکھا جائے اور وہ اپنا وعدہ پورا نہ کرے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ فرض کریں آپ کا کوئی دوست ہے، اس نے وعدہ کیا ہے کہ وہ آپ کو کل چاول کی بوری دے گا اور وہ اس دن چاول لا کر آپ کو نہیں دیتا، تو پھر کیا ہوگا؟ آپ یقیناً نا امید ہو جائیں گے۔ تو آپ نے اپنے دوست پر جو اعتماد کیا تو وہ بیکار جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کے دوست نے کیا ہوا وعدہ پورا نہیں کیا۔ آپ نے وعدہ خلاف بندے پر اعتماد کیا تھا۔ خدا کا کلام فرماتا ہے اگر ہم بے وفا ہو جائیں تو بھی وہ وفادار رہے گا، کیونکہ وہ آپ اپنا انکار نہیں کر سکتا۔ چنانچہ ہر بشر گھاس کی مانند ہے اور اس کی ساری شان و شوکت گھاس کے پھول کی مانند۔ گھاس تو سوکھ جاتی ہے اور پھول گر جاتا ہے، لیکن خداوند کا کلام ابد تک قائم رہے گا۔ یہ وہی خوشخبری کا کلام ہے جو تمہیں سنایا گیا تھا۔ دیکھو میں صہیون میں کونے کے سرے کا چنا ہوا اور قیمتی پتھر رکھتا ہوں، جو اس پر ایمان لائے گا ہرگز شرمندہ نہ ہوگا۔ جی ہاں، خداوند سچا اور وفادار ہے، وہ اپنا وعدہ پورا کرے گا۔ نوح کی کہانی سے ہمیں صاف پتہ چل گیا کہ خدا نے اپنا کیا ہوا وعدہ پورا کیا۔ ہم نے دیکھا کہ خدا نے اپنے وعدے کے مطابق کس طرح ان لوگوں کو بچایا جو کشتی کے اندر تھے، اور کشتی کے باہر والوں کو کیسی سزا دی۔ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ خدا نے نوح کے گناہوں کو کیوں معاف کیا، کیونکہ اس نے خدا کے حکم کے مطابق جانوروں کے خون کی قربانی چڑھائی۔ ہم نے یہ بھی سیکھا کہ خدا تعالیٰ نے بادلوں میں کوسے قضا کو رکھا تاکہ لوگ یہ نہ بھولیں کہ خدا وعدوں کا سچا ہے۔ معزز سامعین، اگر آپ کو آج کا سیکھا ہوا سبق یاد نہ ہو تو یہ بات ضرور یاد رکھنا کہ خدا وعدوں کا سچا ہے۔ وہ اپنا وعدہ ہرگز نہیں بھولتا، بلکہ اپنا وعدہ پورا کرتا ہے۔ اس کے ہاں دیر ضرور ہے مگر اندھیر نہیں۔ خدا سچا ہے، جو اس پر ایمان لائے گا ہرگز شرمندہ نہ ہوگا۔ تو آئیں اس پر ایمان رکھیں، اس کے کلام کو بڑی عقیدت سے قبول کریں اور طوفان نوح کی کہانی ہماری مشعل راہ ثابت ہو۔